برض تاجیل امام زمانہ بلندتر صلوات. سورہ فاتحہ. باہر صحن میں خواتین کے لیے نظر کا اہتمام ہے. نظر ہے اس کھڑکی کے پاس. مجلس کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد نظر کو لیتے ہوئے جائیے گا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على القوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تمام تعریفیں خدائے پاک و برتر کے لیے ہیں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. میرے مولا اپنے خطبہ نمبر 201 میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ اللہ جس نے، اچھا بہت توجہ کی طالب ہوں آپ کی. حمد و ثنا. پاک ہے وہ اللہ جس نے معجزاً سمندروں میں تہ در تہ پانیوں کے اوپر زمین کو رکھ دیا ہے. ٹھیک. پاک ہے وہ اللہ معجزاً، لیکن تہ در تہ دریاؤں پر پانی کو. اچھا کتنے جزیرے ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ، اچھا آپ نے اگر سرچ کرتے ہوں مختلف ڈسکوری چینلز کو، آپ دیکھتے ہیں بعض جزیرے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نکل کے آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. بعض وقتوں میں نکلتے ہیں، بعض کے وقت غائب ہو جاتے ہیں. پاک ہے اللہ. پاک ہے اللہ ایک چیز کو مختلف طریقے سے خلق کر کے اپنی ذات کو پہچنواتا ہے. آپ دیکھیے کبھی پانی کے اوپر زمین کو بچھاتا ہے، کبھی پانی کے اندر سے زمین کو نکالتا ہے. وہ مختلف نمونے دکھا کر اپنی ذات کو اجاگر کرتا ہے. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ جملہ، پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں تہ درتے زمین، سمندر سے زمین کو ابھارا. اچھا پھر فرمایا، پھر اس میں پانی کے بخارات کی تہیں بنائیں اور پھر ان تہ در تہ طبقوں کو الگ کر کے آسمانوں کو بنایا. اچھا آسمانوں کو نہیں، 7 آسمانوں کو بنایا. 7 آسمانوں کو بنایا. پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ٹھہرا دیا. ٹھیک. آپ دیکھیے کون سے راز کو کھول رہے ہیں مولا، کون سے راز کو کھول رہے ہیں. آج جیولوجسٹ جو ہے نا وہ تھیوری دیتے ہیں کہ بخارات اور گیسز سے مل کے 7 لیئرز بن جاتی ہیں جس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں. دا 7 لیئر آف ایٹماسفیئر. اچھا یہ 4 صدیوں سے
جیولوجسٹ یہ تھیوری لے رہے ہیں اور یہ تھیوری ابھی تک ان پروسیس ہے. دیکھیے 21ویں صدی میں بھی 7 لیئر کی تھیوری ابھی ان پروسیس ہے. جو 21ویں صدی میں ان پروسیس ہو اور 1400 سال پہلے میرے مولا ایک جملے میں بیان کریں, اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. آج آپ کے ساتھ میرا موضوع نہج البلاغہ اور سائنس ہے, ٹھیک. اچھا, لیکن مجھے شروع اپنے کل کے جملے سے کرنا ہے. کل کا جملہ ختم ہم نے کیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابن حدید معتزلی نے کہا ہے کہ اس کلام کے سامنے, اچھا میں نے جملے کا آخری حصہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا, لیکن میں نے شروع کا کلام بیان نہیں کیا تھا, تو مجھے وہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے. ابن حدید معتزلی اہل سنت عالم ہیں, اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں اس کلام کی اتنی لذت ہے, بالخصوص وہ کچھ خطبات کے بارے میں. اچھا, مولا کا ایک خطبہ ہے جو سورہ تکاثر پر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کا ٹاپک یہ ہے, عجیب ہیں وہ لوگ جو آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں, یعنی مردوں پر فخر کرتے ہیں. اچھا, میں دیکھتی ہوں یہ تفاخر آج بھی ہے, ہم فلاں کی اولادیں ہیں, ہم فلاں کے خاندان سے ہیں, ہم فلاں کی چیز ہیں. آپ دیکھیے مولا نے ان کی شدید سرزنش کی ہے. پورا خطبہ سورہ تکاثر. ابن حدید معتزلی کہتا ہے میں نے یہ خطبہ 1000 دفعہ پڑھا ہے. کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 1000 دفعہ میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے. کہا جتنی دفعہ پڑھا, جتنی دفعہ پڑھا, ہر دفعہ پڑھنے پر مجھے نیا نقطہ اور نئی نصیحت ملی ہے. اچھا, ہر دفعہ پڑھنے پر نیا نقطہ, نئی نصیحت. کہا یہ لکھنے والے کا خلوص ہے کہ اس کے کلام کو معجزاتی بنا کر اللہ دوسروں کے اندر جذب کر دیتا ہے. کہا مولا نے ایسے خصوصیت. پھر کہتا ہے اگر عربوں کے سامنے, یہ جو سورہ تکاثر پہ ہے خطبہ, کہا عربوں کے سامنے, عربی بولنے, عربی ادب جاننے والوں کے سامنے مولا کے ان خطبات کو پیش کیا جائے نا, اس خصوصاً یہ سورہ تکاثر والا, کہا اگر اس کو پیش کیا جائے عرب ادب بولنے والوں کے سامنے, تو انہیں اس کلام کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آیات سجدہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. دیکھیے جیسے ہوتا ہے نا, ایک آیت بڑی خاص ہے, اللہ کہتا ہے باقی آیتیں پڑھتے ہو, محترم ہے, ثواب ملے گا, سب کچھ ہوگا, لیکن ان آیتوں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا. اسی طرح ابن حدید کہتے ہیں مولا کا کلام میں سے بھی کچھ کلام ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے آیات سجدہ کی طرح ان کے سامنے سجدہ کیا جائے. اچھا, کتنی دفعہ ابن حدید کہتے ہیں میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے مولا کا؟ اچھا, پیچھے والوں سے پوچھ رہی ہوں, آگے والے تو مجھے پتہ ہے جواب دینا, پیچھے والوں سے کتنی دفعہ سن؟ 1000 دفعہ. اچھا, اب پیچھے سے ایک سوال ہے, پیچھے سے ایک سوال ہے, جاب جردات نے کیا کہا تھا میں نے نہج البلاغہ کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ اچھا, جو بتائے گا میں اس سے درود پڑھواؤں گی. اس درود, ایک درود پڑھ دیجیے ان کے لیے. اس ثواب پروردگار یہ درود ان سب کے لیے حصے میں جنہوں نے جواب دیا 200 دفعہ, ٹھیک ہے. اس نے 200 دفعہ نہج البلاغہ کو صرف 40-45 سال میں برابر بار بار پڑھا. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کوئی بہت اچھا ناول ہو, کوئی بہت اچھا جو آپ کو بڑا پسند ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو گفٹ کروں, آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں گے؟ آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں گے؟ اچھا, پسند ہے نا, ایک دفعہ پڑھا, دوسری دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد پتہ ہے کیا کریں گے؟ اس کے بعد اٹھا کے رکھ دیں گے. انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. کہا 2 ہی چیزیں اللہ نے کائنات میں ایسی خلق کی ہیں جن سے انسان بوجھل نہیں ہوتا, یا قرآن ہے یا ذکر اہل بیت ہے. اچھا, اس کی تصدیق کریں گے یا نہیں؟ اچھا, جب آپ انشاءاللہ خدا کو توفیق دے قرآن سائنسز میں ایم فل کریں گے, پورا ایک چیپٹر ہے, پورا ایک چیپٹر ہے جو معجزات قرآن پر ہے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے, ٹھیک ہے, کن کن لحاظ سے قرآن معجزہ ہے, پورا 6 مہینے پڑھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, معجزے کے نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے, آپ دیکھیے یہی نقطہ,
کہ ہم عام چیز پڑھتے ہیں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کا حسن یہ ہے، قرآن کا معجزے میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ یہ طبیعت کو بوجھل، آپ روزانہ یاسین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض مومن و مومنات روزانہ سورہ ملک پڑھتے ہیں، کیا طبیعت بوجھل ہوتی ہے؟ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھا تو روح بے قرار ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ عادی ہو گئے، اب آپ نے نہیں پڑھا، اب ایسا لگتا ہے کچھ کھو گیا، کچھ رہ گیا، ٹھیک؟ جو اپنے کلام سے روحوں کو بے چین کر دے وہ خدا کی ذات ہے، ٹھیک؟ اور جو اپنے کلام سے لوگوں کے دل کھینچ کے مجلس حسین میں لے آئے وہ اہل بیت ہیں۔ آپ دیکھیے، میں نے بیان کیا تھا کچھ دنوں پہلے، نہج البلاغہ مثل قرآن ہے، قرآن کی بہت ساری تشابہات آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس میں سے ایک تشبیہ یہ ہے کہ جیسے قرآن دلوں کے لیے بہار ہے، کبھی بوجھل بننے کا سبب نہیں بنتا، کہا ویسے ہی نہج البلاغہ القرآن ہے کہ جیسے قرآن دلوں کو تازہ کر کے ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، ویسے نہج البلاغہ 200 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی، 1000 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی دل نہیں بھر رہا، بلکہ مزید پڑھنے کا دل کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ جارج جرداق سائنٹسٹ بھی تھا، ٹھیک ہے، رائٹر بھی تھا، ادیب بھی تھا، ٹھیک ہے، زباندان بھی تھا۔ وہ جب جھانکتا تھا نا اس کتاب میں، وہ کہتے تھے مجھے اس کے ہر چیز میں مختلف رنگ نظر آتے چلے جاتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ موضوع قرآن اور نہیں، سائنس اور نہج البلاغہ۔ اچھا، نہج البلاغہ اور سائنس، آپ اس کے بہت سارے خطبات اٹھا کے دیکھیے۔ میں نے جو شروع میں خطبہ پڑھا، یہ میں نے صرف آپ کو ایک ہنٹ دیا۔ اچھا، اس خطبے کا نام ہی 201، گھر پہ جا کے پڑھیے گا، اس خطبے کا نام ہی آیات الہی ہے، خدا کی نشانیاں۔ کہیں مولا ارشاد فرماتے پاک ہے وہ اللہ جس نے پہاڑوں کو خلق کیا اور اس کی میخیں بنا دیا ہے۔ اچھا، میخیں کیا کیا جاتا ہے؟ میخ سے کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکتے ہیں نا۔ اچھا، جتنی باہر نظر آتی ہے اتنی اندر موجود ہوتی ہے۔ اچھا، پہاڑ کو میخ سے تشبیہ دینا، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی نیچے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میخ ہے یا نہیں؟ زمین کو روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، جیسے آپ ٹھوک دیتے ہیں نا کہ چیز رک جاتی ہے، کہاں پہاڑ زمین کو روکنے کا۔ دیکھیے مولا کا ایک جملہ، میخیں بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو برقرار رکھا ہے۔ پھر آئیے میرے مولا کا خطبہ نمبر 63، فقط صرف 2-3 جملے بیان کروں گی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یقین جانے اتنے موارد ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی چیز بیان کی جائے اور کون سی چیز چھوڑ دی جائے، ٹھیک؟ اچھا، خطبہ نمبر 63 جملے سناؤں گی، آپ یقین جانیں بہت ہی مزیدار حمد و ثنا ہے مولا کی، بہت ہی اچھا۔ کبھی ہوتا ہے نا بریانی کا ذائقہ، اچھا بریانی پتہ ہے کیوں کہی؟ کراچی والے ہوں اور بریانی کا ذائقہ نہ جانیں، مشہور ہے کراچی کی 2 چیزیں کھانے کے لحاظ سے۔ اچھا پوچھوں کیا؟ ایسا ہی ہے، حلیم اور بریانی۔ آپ دنیا میں کہیں پر ہی جائیں گے وہ کراچی کا یا بریانی یاد کریں گے یا حلیم یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسے بریانی کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہو، ٹھیک، آپ جب بھی نام بھی سنیں گے آپ کا ذائقہ ہوتا چلا جاتا ہے نا، وہ آپ کی زبان کا ذائقہ ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر انسان کی روح کا ذائقہ ہے۔ جیسے بریانی کے ذائقے میں انسان کے جسم کو مزہ آتا ہے، ویسے اہل بیت کے تذکرے میں انسان کی روح کو ذائقہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔
تو مومن خوش ہوتا ہے جب اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اور مومن کا محبوب فقط رب کریم کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے، گھنٹوں عاشق سے باتیں کرا لیجئے، اس کا ایک ہی ٹاپک ہوگا۔ اچھا، عاشق ضروری نہیں ہے انسان کسی مرد کا ہو، ٹھیک ہے، ماں عاشق ہوتی ہے اپنے بچے کی۔ آپ دیکھیں بعض بندے ٹاپک سنتے سنتے بور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والے کے کان پکنے لگتے ہیں، لیکن ماں نہیں تھکتی، میرا بچہ یہ کرتا ہے، میرا بچہ یہ اچھا کرتا ہے، کسی اور ٹاپک پہ بات کریں۔ اچھا، وہ جو بات کر رہی ہے نا اور دوسرے پکتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیوں کر رہی ہے؟ اس کو اپنے بچے سے محبت ہے۔ وہ جتنا تذکرہ کر لے اسے پھر بھی وہ چیز، کیونکہ جب انسان عاشق ہوتا ہے نا تو محبوب کے تذکروں کو پسند کرتا ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایسے عاشق ہے مولا، ہر خطبے کے شروع میں پہلے محبوب کا ذکر ہے اور پھر موضوع ہے۔ جب تک محبوب کا بیان نہ ہو جائے، جب تک محبوب کا تذکرہ نہ ہو جائے، مولا موضوع پر نہیں آتے ہیں۔ اب محبوب کے تو جملے، اچھا وہ عاشق ہیں اور اہل بیت نے چاہنے والوں میں عشق الہی ڈالا ہے، تو وہ پروردگار کی حمد کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، ذائقہ کیا ہے؟ پروردگار، تو وہ ہے کہ تیری قدرت اور تسلط ایسا ہے کہ تیرے سوا کائنات میں دوسروں کا قدرت اور تسلط جو ہے وہ کبھی حاوی ہوتا ہے اور کبھی عاجز ہوتا ہے۔ ٹھیک، کائنات میں فقط کون ہے؟ اللہ کی ذات، جس کا تسلط ہمیشہ گرپ والا ہوتا ہے، عاجز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے طاقتور ہیں نا، کبھی عاجز ہو جائیں گے اور کبھی، ٹھیک ہے، کبھی قوی ہو جائیں گے۔ خدایا کائنات میں تیرے سوا سننے والے خفیف آوازوں کو سننے سے قاصر ہیں، بلند آوازیں ان کی کانوں کو بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں سننے سے عاجز ہیں۔ ٹھیک ہے، تیرے سننے اور ان کے سننے میں بڑا فرق ہے۔ مخلوقات تھوڑی سی چیز دور ہو جائے، جملہ پورا کرتے ہیں، نہیں سنتے، تھوڑا سا لاؤڈ ہو جائے بہرا کر دیتے ہیں، اور اگر بہت کم آواز ہو تب بھی نہیں سنتے۔ اچھا، خفیف آوازیں سننے سے انسان عاجز ہے، ٹھیک ہے، یہی جملہ ہے نا میرے مولا کا، تیرے سوا اور کان خفیف آوازوں کو سننے سے قاصر ہے۔ مولا 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کچھ آوازیں موجود ہیں مگر تم نہیں سنتے ہو، ٹھیک ہے، جسے آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انفراسونک ویزز، ٹھیک ہے، یا انفراسونک ساؤنڈ کب دریافت ہوا؟ یہ کب دریافت ہوئی؟ کب انسان نے جانا کہ میرے کان کی فریکوینسی لمیٹڈ ہے، یہ بہت نیچے اور کم آوازوں کو، اگرچہ وہ کائنات میں ہیں، مسلسل ہیں، لیکن چونکہ میری قوت کم ہے میں ان کو نہیں سن سکتا۔ ٹھیک ہے، جانتے کب جانا؟ انسان نے 19ویں صدی میں یہ جانا، 19ویں صدی، ہماری پیچھے والی صدی، ٹھیک ہے، 19ویں صدی میں جانا کہ کچھ آوازیں اتنی کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سوچ اس کو سن، مولا ایک جملے میں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اگلا جملہ، پروردگار تیرے سوا تمام دیکھنے والے ایسے ہیں جو خفیہ رنگوں کو اور لطیف اجسام کو دیکھنے سے نابینا ہے۔ ٹھیک، مولا نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز، تیرے سوا باقی تمام دیکھنے والے ایسے ہیں جو مخفی رنگوں کو اور لطیف اجسام کو، جسموں کو دیکھنے سے کیا ہے؟ نابینا ہے۔ ٹھیک، مولا دو چیزوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کچھ کلرز ایسے ہیں جو انویزیبل ہیں، ٹھیک، کچھ کلرز ایسے ہیں جو موجود ہیں کائنات میں لیکن تم انہیں، اچھا کتنا کریم ہے اللہ جس نے بڑی ویرائٹی دی ہے انسان کو۔ کچھ کلر ہیں جنہیں دیکھ لیتا ہے،
کچھ کلر ہیں جنہیں نہیں دیکھ سکتا، کچھ کلر ہیں جو موقعوں پر دیکھ لیتا ہے اور موقعوں پہ نہیں. مثلاً قوس و قزح. قوس و قزح آپ دیکھیے، بارش ہو گئی، سورج نکل کے آ گیا، رنگ تو تھا. نظر کب نظر آیا؟ نظر کب نظر آیا؟ جب کچھ موقع حائل ہو گئے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. ٹھیک اسی طرح اللہ کی رحمت، اہل بیت کی محبت فل ٹائم آپ پر ہے، لیکن کچھ سنگین موقع آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو محبت اہل بیت نظر آنے لگتی ہے، ورنہ ہر لمحے آپ کے اوپر محبت اہل بیت موجود ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کب انسان نے جانا کہ یہ انویزیبل کلرز، اچھا مثال دوں اس کی ایک اور، گاما ریزز، ٹھیک ہے، ان میں کلر ہوتا ہے لیکن انسان انہیں دیکھ نہیں پاتا. ایکس رے ریزز، ان میں کلر ہوتا ہے جسے انسان نہیں دیکھ پاتا. ٹھیک اچھا، کب انسان نے سمجھا کہ کچھ کلر ایسے ہیں جو ہوتے ہیں کہ نظر نہیں آتے؟ جانتے ہیں کب؟ 18ویں صدی میں. 18ویں صدی میں انسان نے سمجھا. اب آئیے دوسری طرف، مولا نے کیا بیان فرمایا تھا؟ لطیف اجسام، یعنی کچھ ایسے چھوٹے جسم اور بھی ہیں جسے انسان دیکھنے سے قاصر ہے. اچھا آج کی زبان میں پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مائکرو آرگینزم. مائکرو آرگینزم، ٹھیک ہے، مثلاً بیکٹیریا، وائرس، ٹھیک ہے، اسی طرح کی اور چیزیں. انسان نے کب جانا کہ ایسے آرگینزم، اچھا جس کو ہم ڈسکور کیا، اچھا یہ نہیں کہوں گی کہ ایجاد کیا، یہ غلط ہے. ایجاد کرنے والا خالق ہے، انسان نے فقط پہچانا ہے، انسان نے فقط جانا ہے. تبھی میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ جو بایولوجی کی کتابیں ہیں، فزکس کی کتابیں ہیں، جب آپ ان کو کھولتے ہیں نا، یہ اللہ کی تخلیق کا راز بیان کرتی ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب بھی کوئی فارمولا لکھتے تھے نا، فارمولا لکھتے ہوئے کہتے تھے واہ واہ کیا خلقت ہے خدا کی، ہم پڑھ رہے ہیں وہ بنا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں وہ بنانے والا ہے. اب دیکھیے کیسا کریم ہے. اچھا کب انسان نے جانا کہ کچھ اجسام ایسے ہیں کہ جو اتنے باریک ہیں، موجود ہیں، کھانے کا سسٹم بھی ہے، بقا کا سسٹم بھی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتے. 17ویں صدی. اچھا اس کی بہت ساری جو قسمیں ہیں نا، اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو بیکٹیریا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی بتائے گا کتنی قسمیں ہیں بیکٹیریا کی؟ اس نے صرف انسانوں میں الگ الگ پیدا نہیں کیے، اس نے درختوں میں، پرندوں میں، غذاؤں میں الگ الگ پیدا نہیں کیے، اس نے ہر اجزاء میں اسپیشیز اور قسمیں ہم کو دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا کی 1,00,000 اسپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 1,00,000 اسپیشیز ابھی تک دریافت. کیسا کریم ہے اللہ، کیسا بنانے والا ہے اللہ. کائنات میں اس جیسا بنانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اچھا اس بیکٹیریا اور اس کی تمام مائکرو آرگینزم کا یہ جب تک دریافت ہوتے رہے نا، میں اس کو میں نے پورے سرچ کیا کتنے عرصے میں انسان نے اس کو پہچانا، کہا تقریباً 1.5 صدی. ایک آتا وہ ایک چیز بیان کرتا، دوسرا آتا 1.5 صدی میں، جسے انسان نے صرف سمجھنے میں 1.5 صدی لگایا. میرے مولا 1400 سال پہلے نہج البلاغہ کے ایک جملے میں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک آپ دیکھیں کیا کہنے میرے مولا کے. تبھی فرمایا یا علی، یا علی، علم اگر 10 درجے ہیں نا، 10 درجے، اچھا بڑا ہی خوبصورت قول رسول ہے. بہشت میں شہید دستغیب لکھتے ہیں، کہا یا علی اگر علم 10 درجے ہے نا تو اللہ نے 1 درجے مخلوقات اور علماء میں بانٹا ہے.
ایک درجے مخلوقات اور علماء میں بانٹا ہے، یا علی 9 درجے کا علم تم کو عنایت کیا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. مشہور سائنٹسٹ آئنسٹائن کہتے ہیں، آئنسٹائن کی ایک بڑی مشہور تھیوری ہے. اچھا جانتے ہیں کون سی اس کی ایک بڑا مشہور اس کا فارمولا بھی ہے؟ آپ جیسے آئنسٹائن کی تعلیمات کو سرچ کریں گے نا، فوراً سے والا فارمولا سامنے آ جائے گا. تھیوری ہے ریلیٹیوٹی، ٹھیک، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اور وہ جو اس کا فارمولا ہے E = mc². ٹھیک، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں اس تھیوری کے لیے جب اس نے پیش کی، اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا. جس کے پاس لے جاتا نا وہ اس کو رد کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیشہ تھیوری کو پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر پریکٹیکل ہے تو بتا دو، اگر پریکٹیکل تو نہیں ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اچھا تھیوری تھی کیا؟ تھیوری تھی کیا؟ اچھا میرا دل چاہتا ہے میں تھیوری سے پہلے نا آپ کو اس کی ایگزامپل دے دوں تاکہ آپ کو تھیوری بڑے اچھا آسان سے سمجھ میں آ جائے. ایگزامپل رسول خدا کی معراج ہے. معراج کیسے ہے؟ آپ دیکھیے رسول خدا جب معراج پر گئے، ٹھیک، معراج سے تمام عالم بالا کا سفر کیا، اور جب واپس آئے تو بستر کی کیا حالت تھی؟ ایسا ہی تھا نا، بستر ویسے ہی گرم تھا. دروازے کی کنڈی جب رسول اللہ جا رہے تھے تو وہ آئے تو وہ ویسے ہی. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ رک گیا، ٹھہر گیا. ٹھیک ہے، یہی معنی ہے نا کہ زمانہ رک گیا، ٹھہر گیا. اب آئنسٹائن کا جو تھیوری ہے نا وہ سمجھیے. کہتا ہے اگر کسی بھی جسم کو لائٹ کی سی تیزی، لیکن اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے 2 سے، لائٹ کی سی تیزی کے ساتھ اسے اسپیس میں بھیجا جائے. ٹھیک، اچھا جانتے ہیں لائٹ کی اسپیڈ کیا ہے؟ دیکھیے اتنا پڑھ کے آئی ہوں آپ کے لیے، میں اتنا پڑھ کے آئی ہوں آپ کے لیے، میں ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہم صل علی محمد. اچھا اسپیڈ جانتے ہیں کیا اسپیڈ ہے؟ ایسا ہی ہے. اچھا پر سیکنڈ اگر ہم کلو میٹر کے حساب سے دیکھیں، پر سیکنڈ اراؤنڈ 3 لاکھ کلو میٹر کا سفر طے کرتی ہے ایک سیکنڈ میں. اچھا اس کی خلق کی ہوئی چیزیں کتنی تیزی سے جاتی ہیں وہ بتاتا ہے. دیکھو میرے کائنات کی وسعت کتنی ہے، کتنی وسعت ہے. آپ دیکھیے جب ہم اسپیس کی بات، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ دنیا، اچھا یہ جو اشارہ ہے نا یہ بڑا ہے اور دنیا چھوٹی ہے. ٹھیک، آپ جب اسپیس کی بات کرتے ہیں نا، آپ اسپیس میں جب بھی کوئی چیز ناپا جاتا ہے یہ چیز اتنے نوری سال کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے، اتنا لائٹ ڈسٹینس ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک سیکنڈ میں یہ چیز 3 لاکھ کلو میٹر طے کرے گی تو اتنے سال بعد یہاں تک پہنچے گی. پتہ چلا زمین سے اسپیس بہت بڑی ہے. اب پتہ چلا کتنا بڑا مالک ہے، کتنا بڑا مالک ہے. جب نمازوں میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس کی ذات کیا ہے، وہ کیسا مالک ہے. اور پھر انسان کبھی کبھی سوچتی ہوں خدایا واقعاً مالک ہونا تیری ذات کو سچتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں مالک ہونا تیری ذات کو کیوں سچتا ہے؟ آپ دیکھیے اس کی بارگاہ میں رہ کے وہ جو چونٹی سے بھی جس کی چھوٹی حیثیت ہے نا، آپ دیکھیے کائنات میں اس کائنات کے سامنے چونٹی بڑی ہے، ہماری شخصیت چھوٹی ہے. ٹھیک، اس بڑے رب کریم کے سامنے ہم کھڑے ہو کر گناہ کرتے ہیں، کھل کے گناہ کرتے ہیں. اور وہ ہمیں مولا بیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ، ڈرو ڈرو ڈرو.
کہ وہ تمہارے گناہوں کی ایسے پردہ پوشی کرتا ہے جیسے تم نے کیے ہی نہیں. کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو لائٹ کیسے سپیڈ کرتی ہے؟ اس کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اگر اس سپیڈ کو ڈبل کر دیا جائے اور اس سپیڈ کے ساتھ کسی جسم کو اسپیس میں بھیجا جائے تو کہاں وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے زمانہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی اس کی تھیوری. اب اس نے اس تھیوری کے لیے پریکٹیکل ڈھونڈنا شروع کیا. کہا اسے پریکٹیکل نہیں ملا. کسی نے کہا مذاہب میں ڈھونڈنا شروع کرو، مذاہب میں دیکھو. اس نے ہر مذہب میں چھانا، اسے کہیں نہیں کہا. اس نے ربیوں کو خط لکھے. ربی یہودیوں کے علماء کو کہتے ہیں. اس نے ربیوں کو خط لکھے. اس نے بشخص کو لکھے، عیسائیوں کے رہنما. کہا اس نے اہل سنت کے علماء کو لکھے. کہا ایک جگہ سے صرف خط واپس آیا، وہ اہل سنت کے علماء کا تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس معراج کی تھیوری موجود ہے. اچھا، انہوں نے کہا ذرا لکھ کے بھیجیں. اس نے پوری پڑھی. کہا شروع میں پڑھ کے بڑا خوش ہوتا رہا. جب آخری جملہ پڑھا، وہ کہتے ہیں نا سارا جھاگ بیٹھ گیا. جب آخری جملہ پڑھا، اہل سنت کے علماء نے لکھا معراج تھی مگر روحانی تھی. اس نے کہا لو، پھر بات 0 پوائنٹ پہ آ گئی کہ اگر معراج روحانی تھی تو پھر انسان خواب میں دیکھ لے. روحانی معراج اور خواب برابر ہو گیا. کسی نے کہا ان مسلمانوں میں ایک فرقہ شیعہ بھی ہے، ذرا شیعوں میں سرچ کرو، شاید شیعوں میں مل جائے. دیکھا پتا کرو شیعوں میں سب سے بڑا لیڈر اس وقت کون ہے. کسی نے کہا آیت اللہ بروجردی ہے. ٹھیک ہے، اس نے آیت اللہ بروجردی کو خط لکھا. کہا کیا انسان کا اسپیس میں جانا ممکن ہے؟ اچھا اب تمہید بن رہا ہے. کیا انسان کا اسپیس میں جانا ممکن ہے؟ آیت اللہ بروجردی نے جواب میں خط لکھا نہ صرف ممکن ہے بلکہ وقوع پذیر ہے. نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہوا ہے ایسا. کہا مجھے ذرا پورا لکھ کے بھیج دیجئے. پتہ ہے آیت اللہ بروجردی نے کیا لکھ کے بھیجا؟ قرآن سے نکالی آیات معراج، نہج البلاغہ کے خلقت کائنات پہ خطبے، اور اس کو جرمنی میں ٹرانسلیٹ کر کے آئنسٹائن کو بھجوا دیا. کہتے ہیں جب آئنسٹائن نے ان کو پڑھا، کہا یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا یہ ہمارے پہلے امام علی مرتضیٰ نے لکھی ہے. کہا میں حیران ہوں، ایسے سپر برین بھی اسلام میں ہے. ایسے جس تھیوری کو آج میں پیش کر رہا ہوں، نہ میرے علاوہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے. اسے 1400 سال پہلے یہ کتاب ایسے بیان کر رہی ہے جیسے بہت اس کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے. کہا پلیز مجھے اس کتاب کو پورا بھجوا دیجیے. انہوں نے نہج البلاغہ. اچھا پتہ ہے آئنسٹائن نے کتنے خط لکھے آیت اللہ بروجردی کو؟ 40 خط. 40 خط لکھے تھے آیت اللہ بروجردی کو. اچھا کہا مجھے پوری کتاب بھجوا دیجیے. آیت اللہ بروجردی نے پوری کتاب، کہتے ہیں اس نے ٹرانسلیشن کروایا جرمنی میں. کہا پڑھنے کے بعد اس نے کہا نہج البلاغہ کو پڑھنے، آپ کو اس نقطے پہ لانا چاہ رہی تھی، نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ کتاب بھی مقدس ہے اور اس کے لکھنے والا علی جو ہے نا، علی اللہ کی طاقت کا نام ہے. اچھا جس کو اس تمام میں نے بڑا مختصر سے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے، جس کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو نا، آیت اللہ بروجردی کے خطوط اس کے ساتھ اس واقعے کے ڈیٹیل، وہ بروجردی.org پہ پڑھ سکتا ہے. آیت اللہ بروجردی کی طرف سے، ان کے آفس کی طرف سے جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ پورا واقعہ. اچھا اس کے علاوہ موعود.org پر بھی یہ تمام واقعات موجود ہے، آپ جا کے وہاں سے اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک
کس نے بھجوایا نہج البلاغہ کو؟ کس نے بھجوایا؟ آیت اللہ. اچھا، کہتے ہیں جب بھی آئنسٹائن آیت اللہ بروجردی کو کوئی خط لکھتا تھا نا، دا گریٹ بروجردی، آیت اللہ کو دا گریٹ بروجردی لکھا کرتا تھا. اچھا، نہج البلاغہ کو پڑھ لیا، مولا کے خادم خاک پائے اہل بیت آیت اللہ بروجردی سے خط و کتابت کے بعد کہتے ہیں اس نے کہا ان تمام کے نتیجوں پر میں ایک بات نتیجے پر پہنچوں. اچھا، اس کے بعد اس نے نا ایک اسٹیٹمنٹ لکھا اور اس اسٹیٹمنٹ کا نام دیا ڈکلیریشن کے نام سے. آپ جب نیٹ پہ اس کو سرچ کریں گے نا مل جائے گا آپ کو، ذرا مشکل سے ملے گا لیکن مل جائے گا. کہتے ہیں ڈکلیریشن کے نام سے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھا اور اس اسٹیٹمنٹ کے آخر میں اس نے یہ اقرار کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں علی پر اور علی کے بیٹوں پر، اور اب مجھے اس عقیدے سے کوئی 1 انچ بھی نہیں ہٹا سکتا ہے. ٹھیک، آج جس کی کتاب کو پڑھ کے سپر برین، دیکھیے آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے آج کا جینیس ترین انسان، آج کا جینیس ترین دماغ، اچھا جانتے ہیں کیا نام آئے گا؟ ایسا ہی ہے جواب آئے گا آئنسٹائن. اچھا، بیچارے کا دماغ بھی نکال لیا تھا، دماغ آج تک دفن نہیں ہوا ہے، نکال لیا تھا تاکہ سرچ کیا جائے کہ کیا خاصیت تھی جو اتنا اپنا دماغ استعمال کیا ہے. اچھا جانتے کتنا استعمال کیا تھا؟ کتنا استعمال کیا ہے؟ کوئی بتائے گا یہاں مجھے آئنسٹائن نے اپنا دماغ کتنا استعمال کیا تھا؟ ان کے لیے درود پڑھ دیجیے. اچھا، بعض جگہ مجھے 60% ملا اور بعض جگہ 68% ملا. 60 اور 68 دونوں مجھے نظر آئے نیٹ پہ. ٹھیک ہے، میں نے جو سرچ کیا 60 اور 68% آج کی دنیا میں کسی نے استعمال کیا تو مجھے اسے آج کے دور کا جینیس ترین بندہ کہا گیا. اب آئیے کتاب بحار الانوار کے ایک قول پر. میرے مولا بیان فرماتے ہیں علم کے 27 درجے ہیں، اور جب امام زمانہ آئیں گے نا تو گھر کی عورتیں سمیت ہر فرد 22 درجوں کا عالم ہوگا. ٹھیک ہے، اور جانتے ہیں آدم سے خاتم تک جو علم پھیلا یہ کتنا ہے؟ یہ کتنے درجے ہیں؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک جواب آیا. جناب آدم سے خاتم تک جتنا علم پھیلا ہے 2 درجے ہیں. اب جب امام زمانہ آئیں گے ہر شخص 22 درجے. اچھا، بعض کتابوں میں 25 درجے بھی پڑھا کہ 25 درجوں کا عالم ہوگا. آپ سوچیں کتنا حسین دور ہوگا، کتنا خوبصورت دور ہوگا کہ آئنسٹائن سے